ایک بزرگ روزی کی طلب میں گھر سے نکلے۔ ایک جنگل میں گزر رہے تھے کہ ایک مقام پر دیکھا کہ ایک لومڑی نہایت موٹی تازی بیٹھی ہوئی ہے، جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں اور نہ آنکھیں ہیں۔ وہ بزرگ اس بے دست و پا اور مجبور جانور کو اس قدر تر و تازہ دیکھ کر نہایت حیران ہوئے اور وہاں بیٹھ کر حیرت سے سوچنے لگے اور اپنے دل میں یہ کہا، اے اللہ، یہ اپاہج لومڑی کس ہیلے سے اپنا رزق پاتی ہے، حالانکہ بظاہر کوئی ذریعہ روزی حاصل کرنے کا اس کے پاس موجود نہیں، نہ یہ چل سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے۔ وہ بزرگ اس قسم کی باتیں اپنے دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک جگہ سے زمین پھٹی اور 2 پیالے برآمد ہوئے، ایک دودھ سے بھرا ہوا تھا اور دوسرا شہد سے۔ ان بزرگ نے اب دل میں یہ خیال کیا کہ اے اللہ، اس غذا تک کھانے کے لیے یہ لومڑی کس طرح پہنچے گی؟ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ اسی مقام پر پہاڑ سے ایک بزرگ نہایت خوبصورت اور نورانی چہرے والے نیچے تشریف لائے اور دونوں پیالوں کو اٹھا کر لومڑی کے پاس لے گئے اور دونوں پیالے اس کو پلا دیے۔ جب وہ نورانی چہرے والے بزرگ واپس پہاڑ کی طرف جانے لگے تو ان بزرگ نے بڑھ کر نورانی چہرے والے کا دامن تھام لیا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں اللہ عز و جل کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور یہی خدمت میرے سپرد ہے کہ ہر روز صبح و شام یہاں آؤں اور اس لومڑی کو پیٹ بھر کر غذا کھلاؤں۔ یہ واقعہ دیکھ کر ان بزرگ نے روزی طلب کرنے کی تکلیف کا خیال دل سے نکال دیا اور اسی پہاڑ پر بیٹھ گئے اور ایک چشمے کے کنارے رہنے لگے اور نماز روزے میں مشغول ہو گئے۔ 7 دن گزر گئے مگر غیب سے کوئی رزق نہ پہنچا۔ فاقوں کے سبب نہایت کمزور اور نڈھال ہو گئے۔ آخر کار اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار، اپنی رحمت سے مجھے کوئی لقمہ غذا عنایت فرما، مجھ میں اب بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں، یا میری روح کو قبض کر لے۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا، اے شخص، تو اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے اور روزی طلب کر، میں تجھے تیرا رزق عطا کروں گا، خود بھی کھا اور محتاجوں کو بھی کھلا، اور اگر اسی حالت میں اسی پہاڑ پر 70 برس تک بھی بیٹھا رہے گا تو میں تجھ کو غذا کا ایک دانہ بھی نہ دوں گا۔ اسی وقت بزرگ کی آنکھیں کھلیں اور پہاڑ سے اتر کر تلاش معاش میں مشغول ہو گئے اور جو کچھ کماتے تھے خود کھاتے تھے اور محتاجوں کو بھی کھلاتے تھے۔ توکل فقط اس بات کا نہیں ہے کہ اپنے گھر بیٹھے رہیں اور رزق کا انتظام کرتے رہیں۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اسباب کا سہارا بھی لینا چاہیے۔ جیسا کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ اونٹ بھی ہے، میں اس کو یوں ہی چھوڑ دوں، اللہ عز و جل پر توکل کروں؟ ارشاد فرمایا، پہلے اس کو باندھ دو پھر توکل کرو۔